من اہتدی، جو ہدایت پا گیا، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پا گیا. جس نے ہدایت پائی اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ خود کو. ومن ضل، اور جو بہکا، فانما یضل علیہا، وہ اس کا بہکنا اس کے اپنے اوپر ہی جاتا ہے، اس کے بہکنے کا نقصان خود اسی کو. بعض اوقات ہم دوسروں کی ضد میں غلط کام شروع کر دیتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے نا لوگ، مثلا تم نے جو یہ کیا نا تو میں اب بالکل نہیں نماز پڑھوں، میں چڑ گیا ہوں فلاں سے اس لیے اب میں یہ نہیں کرتا. کوئی اچھا کام چھوڑ دیا یا کوئی غلط شروع کر دیا کسی کی چڑ میں. اب اس سے اس کو کیا ہوگا؟ اس کا کیا جائے گا؟ پہلی بات ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا نا کہ کون کتنا قصوروار ہے. لیکن تم نے جو نیکی کا کام چھوڑ دیا اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ تم خود ہوگے. اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، بھٹکو گے اپنے لیے بھٹکو گے. جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الروم میں، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. اور سورۃ الانعام 104 میں آتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا. جس نے دیکھا اپنے فائدے کے لیے، جو اندھا بنا رہا خود کو نقصان. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولید بن مغیرہ نے اہل مکہ سے کہا تھا تم میری پیروی کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو تو تمہارے سارے بوجھ میں اپنے سر پہ اٹھا لوں گا. کہا نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. نصارہ کیا کہتے ہیں؟ مسیح کو ابن اللہ مان لو، سارے تمہارے گناہ ان کے ذمہ، تمہارا کفارہ وہ دے دیں گے، وہ دے چکے ہیں بس. لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما كنا معذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے کسی ایک کو بھی، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دے جو ان کے لیے حق و باطل کو واضح کرے. امام شافعی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں جس شخص کو دعوت پیغمبر کی اطلاع نہ پہنچی ہو، فقط عقل اور ہوش ملنے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتقادی یا عملی حکم واجب نہیں ہوتا. پس پیغمبر کی دعوت نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی شرک یا گناہ کا مرتکب ہو تو اس کو عذاب نہ ہوگا. یعنی اگر کسی تک کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں تو وہ مکلف نہ ہوگا. آج کے دور میں کس کو نہیں پہنچا؟ ایسا کیوں ہے؟ الانعام 131 میں آتا ہے ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اللہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ نہیں ہلاک کرتا اور اس کے رہنے والے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے. ہاں، پھر کوئی ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے. مثلا اگر پانی ہے اور کوئی نہ پیے تو مرے گا کون؟ نہ پینے والا. ہدایت کا سامان موجود ہے، کتاب موجود ہے، آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور آپ کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں چاہتے آپ، تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کے رہے اس کی ذمہ داری خود اسی پر. کیونکہ بعض لوگ تو جان بوجھ کے اندھا بن کے رہنا پسند کرتے ہیں نا. کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ کھولا تو پھر پکڑ ہو جائے گی. ہمیں نہ بتائیں، ہمیں نہ گناہگار کریں، نہ پتہ ہوگا اور نہ ہی پکڑ ہوگی. یہ بھی ایک بھول ہے. تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا سامان تو اللہ نے زمین پر بھیج دیا، موجود ہے، حقائق موجود، کتاب موجود، رسول کی سیرت موجود. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاننا چاہتا ہوں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اس کو کوئی طریقہ نہ ملے، کوئی ذریعہ ہی نہ ملے. اور اب کے دور میں تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں ترجمے موجود ہیں. آج کے دور میں کوئی جاہل رہنے کا عذر نہیں پیش کر سکتا. پھر ان کا تو معاملہ میرے اور آپ کے حوالے نہیں، اللہ کے حوالے. وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے پاس، دیکھیے کسی ایک انڈیویجول کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس اللہ نے کس کس شکل میں کیسی رہنمائی کی. ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے، بعض اوقات خارجی رہنمائی نہیں بھی ہوتی، اللہ عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، تمیز دیتا ہے اچھے برے.
یا پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، حالات سچویشنز آ جاتی ہیں جن میں انسان کے دماغ عقل کھل جاتی، لیکن انسان صرف مستی سے کام لیتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو پر کیا تکلیف کرنی، اور وہ اسی گمراہی میں ہی گم رہنا پسند کرتا ہے۔ اب کس وقت کس شخص کو کہاں کس موقع پہ اللہ نے نصیحت اور ہدایت کا موقع دیا تھا، اس نے فائدہ اٹھایا یا نہیں، یہ میں اور آپ جج کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے مالک یوم الدین وہ خود، لیکن اللہ کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب تک وہ حجت تمام نہیں کرتا اس وقت تک پکڑتا نہیں۔ دیکھیے کبھی کوئی ایسی چیز چپک جاتی ہے نا بندے کے ساتھ کہ وہ بندہ اتارتا ہے، چھڑاتا ہے، ہٹاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں، تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے اعمال نامہ اور ہمارے اپنے کرتوت اور کام اس طرح چمٹے ہوئے ہمارے ساتھ کہ کہیں بھی چلے جائیں وہ ساتھ ہے، جو کہتے ہیں نا مقدر ساتھ ہے، یعنی یہی ہمارا مقدر ہے۔ یہ طائر کیا ہے، شگون یا قسمت، اعمال کی شامت، یہ ساتھ ہے، کہاں بھاگیں گے، جہاں جائیں گے ساتھ ہے۔ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ بھی گردن کے قریب ہی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یعنی ڈیٹیل میں ہم نے ہر چیز بتا دی ہے۔ یہ کتنی سچی بات ہے نا، کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں کہ جہاں قرآن تبصرہ نہ کرتا ہے، اندر باہر سے انسان کو کھول کھول کے دکھا دیتا ہے۔ پھر بھی کوئی کہے کہ سمجھ نہیں آئی تو اور بات۔